ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حکایات، اور الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ اب تک کئی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج سے متعلق، ان کی بیوی سے متعلق بہت ساری باتیں سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہوں گے۔ یقیناً جو ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور بہت ساری باتیں سیکھنے کی سعادت ملی ہوگی۔ اگر گھر کی اسلامی بہنوں نے ہمارے سلسلے کو توجہ کے ساتھ دیکھا اور سنا ہوگا تو ان کے لیے بھی بہت ساری باتیں نئی ملی ہوں گی، انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج سے جو ہمارا ایپیسوڈ شروع ہو رہا ہے اور اس کے آگے کے جو ایپیسوڈز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ، یہ بھی بڑے زبردست ہونے والے ہیں، چونکہ اب جو ہے ہم خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق انشاءاللہ آپ کے لیے پروگرامز لے کر آئیں گے، ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سننے سمجھنے یاد رکھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پروگرام کروں گا، آپ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، ہم سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، کتنی بار؟ ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، کتنا مختصر عمل، صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھ لیں، 10 رحمتیں حاصل کر لیں۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم زیادہ درود پڑھیں، زیادہ رحمت حاصل کریں، کم پڑھیں، کم حاصل کریں، اور اللہ نہ کرے اگر نہ پڑھیں گے نہیں تو رحمتیں کیسے حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین اکرام، وہ خوش نصیب خواتین جن کو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، ان مبارک ہستیوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مدرس آف مسلمز، مسلمانوں کی مائیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان کو مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ پارہ 21 سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ امہات المومنین کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، اور انہیں دوسری صحابیات پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ و ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن قطعی طور پر جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں و ازواج مطہرات کو تمام صحابیات پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان کی طہارت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ ایسی پاک بیبیاں ہیں کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن میں موجود ہے، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات جل و علا نے بیان فرمائی۔ ناظرین اکرام، وہ کل 11 صحابیات ہیں کہ جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت
یعنی زوجہ ہونے، بیوی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے 6 قبیلہ قریش سے تھیں، اور 4 جو ہیں وہ دوسرے عرب قبائل سے تھیں، اور 1 جو ہیں وہ غیر عرب سے تھیں، یعنی عرب میں سے نہیں تھیں۔ ان کے مبارک اسما بھی، ان کے نام بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی وہ 11 ازواج امہات المومنین کون کون ہیں، ان کے نام سنیے۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ صدیقہ، حضرت سیدتنا حفصہ، حضرت سیدتنا ام حبیبہ، حضرت سیدتنا ام سلمہ، حضرت سیدتنا سودا، حضرت سیدتنا زینب بنت جحش، حضرت سیدتنا میمونہ، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدتنا جویریہ، حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہن۔ تو یہ 11 ازواج مطہرات ہوئی ہیں۔ ان 11 میں سے 2 ام المومنین تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہی وفات پا گئی تھی، جبکہ جو بقیہ امہات المومنین ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی رہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے وصال فرمایا۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلوں میں، یعنی آج کے سلسلے میں اور اس کے بعد والے سلسلوں میں، ہم انشاءاللہ الکریم باری باری ان ازواج مطہرات کی سیرت کو سنیں گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور یہ یقیناً جتنا ہمارا ایپیسوڈ اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ازواج انبیاء کی حکایات ہے۔ تو کسی سلسلے میں ہم 2 ازواج کا ذکر کریں گے، کسی میں 1 بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھنا بھی چاہیے، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ تمام اسلامی بہنیں جتنی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے سننے والی ہیں، وہ یہ 3 بکلیٹ ضرور حاصل کر لیں دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے۔ آپ آن لائن بھی ان کتابوں کو آرڈر کر سکتے ہیں، جیسے فیضان امہات المومنین، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، بکلیٹ ہے۔ پھر فیضان خدیجۃ الکبریٰ ہے، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 3 کتابیں آپ ضرور حاصل کیجئے، آپ کی معلومات میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ تو چلیے باری باری انشاءاللہ الکریم ازواج انبیاء اکرام سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج میں سے خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کم و بیش 25 برس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح گزارے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب ان سے نکاح ہوا تو 25 سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ اس دوران حضور علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ شہزادہ رسول اللہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اطہار آپ سے ہی ہیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار اور غمخوار ہیں۔ حضرت امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غیروں کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوتے، غم زدہ ہوتے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہونے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تو ان کے باعث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رنج و غم کی کیفیت دور ہو جاتی۔ رنج و غم میں ہوتے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنج و غم دور ہو جاتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین اور خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ ہماری پیاری امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ یہاں وہ اسلامی بہنیں غور فرمائیں جو شادی شدہ ہیں، کیا آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو مرحبا صد مرحبا، اور اگر نہیں کرتی تو غور طلب بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں، تکلیف میں ہوتے، رنجیدہ ہوتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے، آپ کے غم دور ہو جاتے، آپ کو سکون ملتا، آپ کو راحت ملتی۔ یہاں وہ اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو شادی شدہ ہے بالخصوص،
کہ آپ کے شوہر کی پریشانیاں آپ کے ذریعے سے دور ہو رہی ہیں یا نہیں، آپ کے شوہر کی پریشانیوں میں کہیں آپ کے باعث اضافہ تو نہیں ہو رہا، آپ تکلیف میں کمی آنے کا سبب بنتی ہیں یا تکلیفوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، فرمائشوں کے ذریعے، مختلف ڈیمانڈز کے ذریعے، مختلف مطالبات کے ذریعے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ بچوں کے ابو کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے بیوی جو ہے وہ شوہر کی غمخوار بنے اور شوہر بیوی کا غمخوار بنے، اس طرح انشاءاللہ الکریم گھر کے مسائل بھی حل ہوں گے، مشکلات آسان ہوں گی۔ اور یاد رکھیے مشکلات میں اچھے اچھے مشورے یہ ایک دوسرے کو ملیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ تنگ دستی ہو تو صبر کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے تو تکار، بات بات پر منہ پھلانے اور طعنے دینے سے بچنا چاہیے، اس سے بچوں کی تربیت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، یا پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو گھر میں اگر بچے موجود ہیں تو والدین کا یہ انداز دیکھ کر بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو یہی ساری چیزیں وہ چونکہ بچپن سے لے رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ڈیمو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے جب کوئی ہماری بات نہ سنے، ہماری بات نہ مانے، ہماری خواہش پوری نہ ہو، ہماری ضرورت پوری نہ ہو، تو اس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر شوہر کا انداز غلط ہے تو بچہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اگر ماں کا انداز غلط ہے تو بچہ اور بچی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ سے لے رہے ہیں بچے، بڑے ہونے کے بعد یہی چیزیں وہ کسی اور کو دے رہے ہوں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ خالی برتن میں ہم بھر کیا رہے ہیں، برتن میں جو بھریں گے وہی چھلکے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گویا یہ خالی برتنوں کی مانند ہیں، ہمارا اچھا انداز، ہمارا برا انداز، یہ سب چیزیں ان کے خالی برتن میں جمع ہو رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں نکلے گا۔ تو جب خالی برتن میں کوئی چیز بھرنی ہی ہے تو کیوں نہ اچھی چیزیں بھریں۔ بڑی اچھی بات کسی نے بتائی ہے، اگر آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو ضرور اٹھائیں۔ کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے نا، کسی کی تعریف کرنی ہے، کسی اچھے کام پر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تو سب کے سامنے کریں، لیکن اگر کسی کی تفہیم کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کی غلطی پہ اس کی توجہ دلانی ہے تو وہ مجمع میں نہیں، وہ سب کے سامنے نہیں، وہ تنہائی میں کرنا چاہیے۔ کسی کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں، تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کریں، حوصلہ افزائی سب کے سامنے کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول تھے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی بڑا اہم سبق تھا کہ وہ بھی جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کے کاموں میں ہیلپ کریں، معاونت کریں، اور بے جا فرمائشیں، بے جا تنقیدیں، طعنے اور تکلیفیں پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے پہلے ہی دن، جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اس پر نازل ہوئی نماز کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام کی اقتداء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار فرسٹ ٹائم جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتعلیم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بتائے سے نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نماز پڑھی۔ دوسرے دن امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورۃ المزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پتہ لگا کہ پہلی شریعت کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روز صبح کے وقت نماز ادا فرمائی۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پیر ہی کے دن اس کے آخری حصے میں نماز ادا کی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کے دن نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز بیان کی گئی۔ جو اسلامی بہنیں نماز نہیں پڑھتی، طرح طرح سے ہیلے بہانے کر کے نماز قضا کر دیتی ہیں، انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس انداز پاک سے درس حاصل کرنا چاہیے
کہ جب نماز کا حکم نازل ہو گیا، وحی آئی اور حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، تو آپ کے سکھانے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز سیکھی اور اسی دن کے آخری حصے میں آپ نے نماز ادا فرما لی۔ اب یہاں اسلامی بہنوں کے لیے نصیحت کے کچھ مدنی پھول موجود ہیں، وہ یہ ہیں کہ کبھی بچوں کو کھلانے کے نام پر، کبھی بچوں کو سنبھالنے کے نام پر، کبھی برتن دھونے کے نام پر، تو جناب کبھی مہمان، کبھی رشتہ دار، تو کبھی کپڑے دھونے کے نام پر، گھر کی صاف صفائی کے نام پر، کبھی تھکاوٹ کے نام پر نمازیں قضا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے انہیں مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے کہ ابھی نماز کا حکم ہی نازل ہوا ہے اور انہوں نے ڈے فرسٹ سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور ہمارے پاس یعنی یوں اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، اگر ان کی سیرت آپ پڑھیں تو ان کے پاس نمازیں پڑھنے کے بہانے تھے۔ ہم لوگ وہ ہیں جن کے پاس نمازیں نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ کسی کے پیر میں لگ گئی تو شکرانے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو شکرانے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کے سر میں درد آ گیا تو جناب شکرانے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو نمازیں پڑھنے کے بہانے نکالتے تھے، اور ہم لوگ وہ ہیں سر میں درد تو نماز چلے گی، پیٹ میں درد تو نماز چلے گی، جناب مہمان گھر میں زیادہ آ گئے تو نماز ہماری چلے گی۔ ہماری نماز کے ساتھ اٹیچمنٹ تھوڑی کمزور ہے۔ حالانکہ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد پہلی شریعت نماز کو بیان کیا گیا کہ ایمان کے بعد نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور ایسا نمازی بنائے کہ حقیقت تو دور کی باتیں، خواب میں بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہوں۔ نماز کے بغیر بندہ کس کام کا ہے؟ بندے کا کام بندگی ہے۔ ہم بندے ہیں نا، تو بندے کا کام بندگی ہے۔ ہم بہانے نماز چھوڑنے کے نہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نوافل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہم دیگر نیک اعمال کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ کن کی خرابی ہے؟ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب یہ بھولے بیٹھے سے کیا مراد ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے بھولنے کی چند صورتیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، بلا وجہ مسجد میں نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، پھر بلا وجہ بغیر جماعت کے پڑھنا، پڑھ تو رہے لیکن جماعت کو چھوڑ کر پڑھ لیں، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، سستی کے ساتھ پڑھنا، بے پرواہی سے پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھولنے کی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لیں ان میں سے ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جی ہاں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسی وادی ہوگی کہ جس کی وجہ سے، جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ اس کا نام ویل ہے۔ قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں، کہ جو جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے ہیں یہ اس کے حقدار ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ورنہ یاد رکھیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نماز کے ٹائم کو ٹالتے رہتے ہیں، آگے ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نمازیں ان کی قضا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کی عبرت کے لیے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ جو رقم کی تھیلی تھی، جو پیسوں کی تھیلی تھی، وہ تو قبر میں گر گئی۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھودا۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کی نظر کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جیسے تیسے قبر کو جو ہے وہ مٹی سے واپس بھرا اور صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، امی جان،
میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ ماں بولی بیٹا تم اپنی بہن کے اعمال کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہنے لگی افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ جب قضا کرنے والیوں کا یہ دردناک عذاب ہے، جو قضا کر کے پڑھ رہی اور جو سرے سے پڑھتی ہی نہیں ہے، فیشن کے نام پر نہیں پڑھتی ہیں، فنکشنز کے نام پر نہیں پڑھتی ہیں، پورا پورا دن بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کا کیا بنے گا کہ جو صرف اپنے آپ کو سجانے دھجانے کے چکروں میں اور اسی میں الجھا کر رکھتی ہیں۔ ان کے گھنٹوں اسی کام میں گزر جاتے ہیں، 20 منٹ کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی، 2 گھنٹے ویٹنگ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نماز کے لیے 10-20 منٹ کا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کس قدر محرومی ہے ان لوگوں کی جو نماز جیسی عظیم عبادت سے منہ موڑے بیٹھے، اس میں سستی کرتے ہیں، مرے ہوئے دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتے۔ ایسی اسلامی بہنوں کو اسپیشلی میں ایڈریس یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرتی ہیں، غفلت کرتی ہیں، اللہ توفیق دے۔ ساری مصروفیت ایک طرف، آپ بے شک بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس گھر کے بہت سارے کام ہیں اور بھی بہت سی مصروفیات آپ کی ہوں گی، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سب سے لا تعلق ہو جانا چاہیے کہ آپ جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وقت بس آپ ہیں اور نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے، آپ گفتگو فرما رہے ہوتے، اور اگر اس وقت اذان ہو جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ یہ انداز، یہ اٹیچمنٹ ہماری جب تک نماز کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ جذبات ہمارے نماز کے لیے نہیں ہوں گے، ہمیں نماز کی وہ برکتیں کیسے ملیں گی؟ آج ہم لوگ نماز میں ہیں بھی تو نماز میں دل کہاں ہے؟ کام میں دل لگائے، جلدی نماز پڑھ لوں، فلاں دکان بند نہ ہو جائے، فلاں جگہ جانا ہے خریداری کے لیے، فلاں جگہ اسپیشل سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، جلدی نماز پڑھ کے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اگر یہ انداز ہوگا تو نماز پڑھ کر بھی ایسا ہی جیسے نماز پڑھی ہی نہیں۔ جب پڑھ ہی رہے ہیں تو دل لگا کر نماز پڑھیں۔ اللہ پاک توفیق عطا کرے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ نصیب کرے ہماری ماں بہنوں کو کہ جو وقت پر نمازیں ادا کریں، اور صرف وقت پر نمازیں ہی نہیں، یہ نمازیں تو وقت پر پڑھنی ہیں، وہ نمازیں جو کسی وجہ سے قضا کر بیٹھے ہیں، ٹائم نکالیے، 24 گھنٹے سب کو ایک جیسے ملے ہوئے ہیں، اسی میں وقت نکال کر وہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا بھی اہتمام ضرور کیجیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم سن رہے تھے، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ عام الفیل کا جو معاملہ ہوا اس سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور نبوت کے 10ویں سال، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے 10ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو بوقت انتقال آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 65 برس کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں مزید امہات المومنین میں سے ایک اور ام المومنین کا ذکر ہم سنیں گے، جن کا نام ہے حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا ذکر خیر ہم سنیں گے، تو اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ ان کی سیرت سے برکتیں حاصل ہوں گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے FTN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج